علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو جن کو تم نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا۔ مراد یہ کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا تھا، جیسے نبی علیہ السلام کا بھی سیدہ عائشہ سے نکاح ہوا، 3 سال بعد رخصتی ہوئی۔ تو عرب میں یہ تھا کہ طلاق مطلب رخصتی ڈیلے، ادھر بھی ہمارے معاشرے میں بھی ہے، جب تک وہ مرد کا کاروبار سیٹ نہ ہو جائے یا کوئی نوکری نہ لگ جائے تو بعض اوقات لٹکا کے رکھتے ہیں وہ بچیوں کو۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی عورت کو جن کو تم نے ابھی ٹچ نہیں کیا، او تفرضوا لہن فریضہ، یا ان کے ساتھ حق مہر فائنل نہیں کیا، یہ تو طے کر لیا ہے، حق مہر کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہوتا کہ حق مہر تمہیں دوں گا، لیکن وہ ابھی کوئی فائنل کنسنسس نہیں ہوا کہ کون سا ہے۔ اور اگر اس طرح کا اگر نکاح ہونا جس میں بھی فائنل نہیں ہوا تو عورت کے پاس مرد اسی صورت میں جائے گا کہ پہلے اسے حق مہر دے گا، ورنہ اس کے قریب نہیں جا سکتا، یا یہ ہے کہ عورت خود معاف کر دے۔ وَمَتِّعُوهُنْ، اور انہیں خرچہ دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق اس کو جیب خرچ دے، یعنی جب آپ نے نکاح کر لیا نا تو اس دوران آپ بیوی کو جیب خرچ دیں، کیونکہ وہ آپ کی بیوی تو ہے، لیکن اگر وہ ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہتی ہے، وہ بھی فی الحال ماں باپ کے گھر ہے، وہ علیحدہ معاملہ ہے، وہ خود چھوڑ دے، علیحدہ معاملہ ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو یہ دیا جائے۔ لیکن وہ کہا گیا کہ وسعت والا امیر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا، وہ طلاق ہو جاتی ہے تو وہ جا کے کورٹ میں کیسز کرتے ہیں، اور وہ مطلب وہ اس کو بھی پتہ ہے کہ یار یہ اس مرد کی تنخواہ اتنی ہے نہیں ہے، وہاں جا کے کہتے ہیں 40,000 روپے مہینے کا خرچہ لگا دو، تو 40,000 تو اس بیچارے کی ٹوٹل تنخواہ ہوتی ہے۔ تو جب تم شادی کر رہی تھی تو اس وقت تم نے یہ مطلب اس وقت تو جیب خرچ 10,000 تھا تمہارا، اور اب طلاق لے لیا تو اب اس سے صرف ایک بچے کے عوض 40,000 روپے مانگ رہی ہو، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ متاعا بالمعروف، یہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ یہ دیکھیں جی اسلام کی کتنی خوبصورتی ہے کہ ہر معاشرے میں یہ رقم ڈیفرنٹ ہوگی۔ اب اس کی رقم کو ڈیفائن کر کے اگر فقہ کی کتابوں میں لکھ دیا جائے، اور پھر وہ فقہ کی کتابوں نے کہہ دی دیکھیں جی یہ تو ہمارے اماموں نے بزرگوں نے رقم بتائی ہے، قرآن میں تو لکھی نہیں ہوئی ہے، تو آپ تو بیڑا غرق کر رہے ہیں، آپ کے بزرگ اگر بتائیں گے بھی تو غلط ہے۔ اگر انہوں نے اس وقت چاندی لکھی تھی تو آج تو چاندی ایبسلیٹ ہو گئی ہے، بزرگ تو پھر فیل ہو گئے، اب تو پوری کرنسی آ گئی سونے کے اوپر۔ تو بزرگوں نے اگر چاندی کے حساب سے خرچہ اس زمانے میں لگایا تھا تو آج تو پھر انجینئر صاحب بتائیں گے کہ کون سا خرچہ ہے، تو آپ ہمارے مقلد ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ اجتہاد، یہ حق ہے، یہ فرض ہے نیکوکاروں کے اوپر کہ وہ یہ کام کریں۔ یعنی جو بدکار ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، وہ تو اللہ کی حدود کو توڑیں گے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی ماننے والے ہیں وہ ان حدود کو کبھی بھی پامال نہیں ہونے دیں گے۔